أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو ایک تنہا معبود نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ان کے لیے آخرت کے اندر کیا سزا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا انعامات ہیں اس کو بیان فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں کلمہ طیبہ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کلمے کو پڑھنے کے بعد آدمی مومن ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اس کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ کفر کی مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی پاکیزہ کلمے کی۔ یہ جو تعبیر ہے الم تر کیف، کیا آپ کو معلوم نہیں، یہ متوجہ کرنے کے لیے ذرا غور سے سنو اور اس کو سمجھو، سنو اور غور کرو، کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وہ مثال آگے ہے کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہاں پر اللہ جل شانہ نے ایمان کے کلمے کو پاکیزہ کلمہ کہا، کلمۃ طیبۃ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے، پاکی کا کلمہ ہے کہ جو آدمی سالوں سے کفر میں اور شرک کی گندگیوں میں پڑا ہوا ہو، لیکن جب وہ ایک مرتبہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ اس کو کفر اور شرک کی گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ 70 سال تک وہ کفر کی گندگی میں تھا، شرک کی گندگی میں تھا، لیکن اس نے سچے دل سے ایک مرتبہ اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے یہ کفر اور شرک جو کچھ بھی کیا تھا اس نے، یہ کلمہ اس کو پاک کر دیتا ہے، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے، پاکی کا کلمہ ہے، اسی لیے ایک لمحہ پہلے آدمی کفر کے اندر تھا، شرک کے اندر تھا، مومن نہیں تھا،
ایک لمحے کے بعد اس نے یہ کلمہ پڑھا سچے دل سے اور اس کا انتقال ہو گیا تو جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ کلمے نے اس کو پاک کر دیا تھا، چاہے اس کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ایسے واقعات شاہد ہیں۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے اندر یہود آباد تھے اور مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ ان کی سرکوبی کی جائے، ان کے مقابلے کے لیے نکلا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے، اور خیبر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ اس محاصرے کے دوران، گھیرنے کے دوران، ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا، یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس محاصرے کے دوران ایک مرتبہ وہ خیبر شہر سے گویا باہر آ گیا۔ محاصرہ باہر ہوتا ہے، جب بکریوں کو چراتے ہوئے باہر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لشکر نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، پوچھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں، کیا ان کا مقصد ہے۔ چنانچہ وہ بکریوں کو لے کر، کیونکہ صحابہ نے خیمے ڈالے رکھے تھے، ان خیموں کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پر پہنچا اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ کے آقا اور سردار کون ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جواب دیا کہ ہمارے سردار یہ فلاں خیمے کے اندر ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک بادشاہ اتنے معمولی خیمے کے اندر ہو، اور پھر وہ بھی مجھ جیسا چرواہا، سیاہ فام، بد شکل، براہ راست یعنی بغیر کسی کے ساتھ اور بغیر کسی کی لاگوک ڈائریکٹ ملاقات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ کہنے لگا تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ کہ تمہارے سردار یہ خیمے میں مقیم ہیں اور میں تنے تنہا بھی جا کر ان سے مل سکتا ہوں۔ کہا مذاق نہیں کر رہے، ہمارے سردار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ہی ہیں، وہ اسی طرح رہتے ہیں، اور ان کا در ملاقات کے لیے سب کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی جا کر ملاقات کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچا، دیکھا تو نہ کوئی دربان، نہ کوئی چوکیدار، کچھ نہیں، معمولی خیمہ ہے، اور وہ اندر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً بھی بہت خوبصورت بنایا تھا۔ آپ خوبصورت خوبصیرت دونوں تھے۔ پہلی نظر میں آپ کی محبت دل میں اتر گئی اور سمجھ گیا وہ کہ ضرور یہ کوئی غلط آدمی نہیں ہے، غلط شخصیت نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں پر جو کچھ بات ہونی تھی وہ ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے، یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی دعوت کے لیے اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا اور بھیجا ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں، میں اللہ کو ایک رب تسلیم کر لوں اور آپ کو اللہ کا رسول مان لوں، تو مجھے کیا ملے گا؟
میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، مجھے کون سے حقوق ملیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے تو ہم تم کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور تمہارے لیے وہ سارے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، وہ سارے حقوق تم کو ملیں گے۔ تو کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے اپنے گلے سے اور سینے سے لگائیں گے، جبکہ میں ایک سیاہ فام بدصورت، میرے اندر سے بدبو آ رہی ہے، معمولی قسم کا آدمی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کلمہ ایمان وہ چیز ہے کہ جب کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھنے والا اور دوسرے کلمہ پڑھنے والے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فوقیت نہیں رہتی ہے۔ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تم ہمارے بھائی بن گئے۔ رہا تمہارا یوں کہنا کہ میں تو بدصورت ہوں، لیکن سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری اس سیاہی کو سفیدی سے بدل دیں گے، اور تم کہہ رہے ہو میرے اندر سے بدبو آ رہی ہے، کل اللہ تعالیٰ تمہاری اس بدبو کو خوشبو سے مہکا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اگر بات یہی ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں آپ کا تابع ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ مجھے حکم دیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی نماز کا وقت نہیں کہ میں تم کو نماز سکھلاؤں اور نماز بتاؤں، نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تم سے روزہ رکھواؤں، ابھی تو یہ ایک عمل ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہے، تم بھی اس عمل کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ عمل جو ہے اس میں دو باتیں ہیں، یا تو آدمی غازی بنتا ہے یا تو یہ کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو میرے لیے کیا، مجھے کیا ملے گا، میری کیا فضیلت ہوگی، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے، اور تمہاری یہ سیاہی کو خوبصورتی سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبو سے مہکا دیں گے۔ اس نے کہا میں اس عمل کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس یہ بکریاں ہیں یہودیوں کی جو مجھے چرانے کے لیے دی تھی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ امانت ہے، تم اس امانت کو پہلے پہنچاؤ پھر اس کے بعد اس عمل میں شریک ہونا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے، یعنی حقوق العباد کی اہمیت اس سے کتنی زیادہ واضح ہوتی ہے، لوگوں کے بندوں کے حقوق کی، کہ جنگ کا موقع ہے کہ جب ایسے موقع پر دشمنوں کا مال یہ حلال کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ابھی اس وقت اس کے ہاتھ میں بطور امانت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ نہیں، ابھی تو یہی حکم ہے کہ تم اس کو واپس کرو، اس طرح جا کر چھوڑ آؤ کہ وہ ان کے پاس یہ پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد آ کر تم اس عمل میں شریک ہو سکتے ہو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اور دین جو نام ہے دو ہی باتوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہ آدمی اللہ کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ پورے دین کا خلاصہ یہی دو باتیں ہیں۔ الغرض وہ گیا اور بکریاں واپس کر کے اس عمل میں شریک ہو گیا، اور دشمنوں سے مقابلہ بالآخر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ
جنگ کے بعد معائنے کے لیے نکلتے تھے۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے، دیکھا ایک جگہ لوگوں کا مجمع ہے صحابہ کا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک شخص ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں، وہ شہید ہو چکا ہے اور اس کی یہ لاش موجود ہے، ہم سوچ رہے ہیں کون ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی اسود ہے، ان کا نام اسود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں پہچانتے لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو مشک اور عنبر سے غسل دلوایا ہے، اور اس کی بدبو کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو سے بدل دیا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس تک پہنچا دیا۔ تو یہ کلمہ پاکی کا کلمہ ہے کہ جب آدمی کفر اور شرک میں ہوتا ہے سالوں سے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے اگر پڑھ لے تو یہ کلمہ اس کو پاک کر دیتا ہے ساری گندگیوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ پاکیزہ درخت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ کھجور کا درخت پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ اصلها ثابت، زمین کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے۔ کھجور کے درخت کی جو جڑ ہے وہ زمین کے اندر گہرائی تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے ہوا جب چلتی ہے تو یہ درخت زمین سے اکھڑ نہیں جاتا، جبکہ بعض درخت ایسے ہیں جن کی جڑیں اندر زمین کی گہرائی تک نہیں ہوتی تو ہوا کے جھونکوں سے وہ گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ کی مثال یہ پاکیزہ درخت کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ زمین کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، مضبوط اس کی جڑ ہوتی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں بہت بلند ہوتی ہیں، اوپر ہوتی ہیں، اور یہ کھجور کے درخت سے جو پھل یعنی کھجوریں اگتی ہیں تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کے حکم سے اس کا پھل، یہ درخت اس کا پھل دیتا ہے، اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی اس درخت کے اوپر کھجوریں یہ ہر فصل میں جب اس کی پیداوار ہوتی ہے، جب اس کی فصل ہوتی ہے تو یہ برابر اپنا پھل دیتا ہے۔ پھر یہ پھل کھجور کا پورا سال کھایا جا سکتا ہے، یہ خراب نہیں ہوتا۔ اور پھل یہ موسم کے ہوتے ہیں، اور موسم چلی جاتی ہے، چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کو ذخیرہ بنا کر ویسے ہی نہیں رکھا جا سکتا، کسی آلے کے ذریعے سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن ویسے ہی نہیں۔ کھجوریں ویسے ہی رکھو، وہ خراب نہیں ہوں گی، اچھی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت یہ اس کا پھل یہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ جو مطلوب ہے، یہ ایمان جو مطلوب ہے، وہ یہی کہ دل کی گہرائیوں میں یہ اترا ہوا ہو۔ جس طرح کھجور کا درخت اس کی جڑ کیسی زمین کی گہرائی کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے کہ حوادثات اور حالات جو انسانوں پر آتے ہیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایمان دل کی گہرائی میں اترا ہوا نہیں ہوتا اور آدمی پکا مومن نہیں ہوتا تو اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان اترا ہوا ہوتا ہے، پکا مومن ہوتا ہے، تو چاہے کیسے ہی حوادثات اور حالات اس کے اوپر کیوں نہ آئیں،
اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں اور وہ ثابت قدم رہتا ہے. اور اس کی مثالیں صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اور ہر زمانے میں ملتی ہے. حیات الصحابہ میں واقعہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رومیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہوا یہ کہ انجام کار بالآخر رومیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے صحابہ کو سب کو گرفتار کر لیا، جس میں عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے پورے لشکر کے. بادشاہ کے پاس ان کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ایمان چھوڑ دو تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے، نصرانیت اختیار کر لو. نصرانی تھے وہ، عیسائی تھے. کہا یہ مذہب اختیار کر لو تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے. تو قصہ مختصر کے بالآخر اس نے ایک کڑھائی، ایک آگ جلائی اور اس کے اوپر بڑی کڑھائی رکھی اور تیل کو گرم کیا، اور ایک قیدی تھا اس کو لے کر اس تیل کے اندر ڈال دیا، اور وہ اتنا گرم تیل تھا کہ اس کے ایک ایک عضو اس کا علیحدہ جدا جدا ہو گیا. یہ سب ان لوگوں کے سامنے ہوا. پھر عبداللہ ابن حذافہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے تو تمہارا بھی یہ حشر ہوگا، تم لوگوں کو بھی اندر ڈالا جائے گا. تو وہ رونے لگے. تو وہ بادشاہ سمجھا کہ اب کچھ نرمی آئی ہوگی، اب کچھ گھبراہٹ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوئی ہے. دوبارہ پھر اس نے کہا کہ اب کیا خیال ہے، چھوڑنے کے لیے، اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ پھر کہا نہیں. تو کہا کیوں روئے تم، یہ رونا کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے ایسا جواب دیا جو ان کا جملہ تاریخ میں محفوظ ہو کر رہ گیا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ تو جو میں رو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک ہی جان قربان کرنے کا موقع ہے. مجھے افسوس ہے اور حسرت ہے اور اس پر رو رہا ہوں کہ کیوں میرے پاس اتنی جانیں نہیں جتنے بدن میں بال ہوتے ہیں. میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں کیوں نہیں، کہ وہ ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. تو یہ ان کا تاریخی جواب ہے. تو دل کی گہرائی میں جب ایمان اتر جاتا ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. ایسے حالات کتنے سخت، یہ تو میرے لیے کہنا آسان کہ سامنے اس طرح تیل ابل رہا ہے اور ایک آدمی کو ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن دل کے اندر جب ایمان اتر جاتا ہے تو پھر سخت سے سخت حوادث اور حالات اس کے قدم کو ایمان سے پھیر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کلمہ طیبہ کی مثال یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ یہ بہت مضبوط ہوتی ہے، زمین کی گہرائی کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہے. چنانچہ جب دل کی گہرائی میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر انسان اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والا ہوتا ہے. جس طرح یہ درخت کی شاخیں کیسی اوپر ہیں، ایسے ہی جس کے دل کی گہرائی میں ایمان اترا ہوا ہوتا ہے تو اب وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام اور دیگر احکامات پر چلتا ہے، تو اس کے یہ عمل اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اور تیسری چیز جو تھی کہ بھئی یہ کھجور کا درخت یہ ہر وقت پھل دیتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح اس ایمان اور اعمال کے نتیجے میں
دائمی اور ہمیشہ کی اللہ کی رضا اس کو مل جائے گی. یہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے واسطے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور تاکہ لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کریں، نصیحت کو قبول کریں. تو یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائے. دل کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اتار دے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہم کو نصیب فرما. اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما. یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، صدیقین والا یقین نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ صف اول میں سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرما. نمازوں میں سستی کرنے سے بچا لے، نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ دوام ذکر کی توفیق نصیب فرما، دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ علم کے حاصل کرنے کا اہتمام نصیب فرما. ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرما. یا اللہ حقوق العباد کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما. یا اللہ کسی کا بھی حق ضائع کرنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری حفاظت فرما. کہنے سننے کو قبول فرما، تو راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو. یا اللہ دل کی گہرائیوں میں یا اللہ اخلاص کو یا اللہ داخل فرما دے. ہر عمل خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما. دین کی محنت و خدمت کے لیے موت تک استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قبول فرما. کسی کو حقیر سمجھنے سے بچا لے، کسی کو ذلیل کرنے سے بچا لے. یا اللہ کسی کو کمتر سمجھنے سے بچا لے. تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما. جتنی برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مسجد کے قدیم امام صاحب یا اللہ مولانا سید اکبر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہر تکلیف کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما. مکمل ہر بیماری سے شفا نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب.